بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح آپ نے ہمارے پریویس ایپیسوڈ میں سنا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ناظرین، جب امام علی مقام کا قافلہ وہاں پر پہنچا تو ہوا ہی کچھ یوں کہ قافلے کے مقابلے میں ابن زیاد کو جب یہ بات پتہ چلی کہ امام علی مقام کا قافلہ وہاں پہنچ گیا ہے تو اب اس نے 22,000 کا لشکر بھیج دیا ہے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ناظرین وچ کائنڈ آف بیٹل واز دس ان ہسٹری، کہ یعنی اونلی 82 فیملی ممبرز جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اینڈ دے ڈیڈنٹ کم فار وار، ان کے لیے 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا۔ اونلی 82 فیملی ممبرز، اونلی 82 یا 72 لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر۔ ناظرین، گویا یہاں پر ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے، یزیدی بھی اس چیز کو جانتے تھے، یہ کوئی آرڈنری پیپل نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ مولا علی کی اولادیں ہیں، ان کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے، شیر خدا کی اولادیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اہل بیت کے گھرانے کی۔ ناؤ کنسیڈر ہیئر کہ امام علی مقام امام حسین کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کے بچوں کو تکلیفیں دی گئیں، اور آپ کو سب سے بڑھ کر دھوکہ دیا گیا اور دھوکے سے یہاں پر بلوایا گیا، تکلیف میں ڈال دیا گیا، پانی بند کیا گیا۔ یزیدیوں نے نہر فرات کا پانی قافلہ امام علی مقام پر بند کر دیا، خچر پیئیں، گھوڑے پیئیں، چنین پیئیں، پرند پیئیں، پانی نہ پیئیں تو صاحب کوثر کے گھرانہ نہ پیئے، پانی نہ پیئے تو قافلہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نہ پیئے۔ آپ ادھر غور کیجئے، یزیدیوں نے یہ تھنکنگ کر کے کہ پیاس میں جب یہ بیتاب ہوں گے، شدید پیاس سے بیتاب ہوں گے، کھانا نہیں ملے گا، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تو یزیدیوں نے یہ کنسیڈر کیا کہ یقیناً یہ یزید کی بیعت کر لیں گے۔ مگر ناظرین، شاید یزید اور اس کے چہرے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے طرح رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اور پھر ناظرین، اسی اسنا میں 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، سن 61 ہجری ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، 10 محرم الحرام نے یہ دن کیسے دیکھا ہوگا، یہ آسمان، یہ اس زمین نے یہ منظر کیسا دیکھا ہوگا کہ جن کو پیارے آقا علیہ السلام اپنے گود میں کھلایا کرتے، جن کا رونا پیارے آقا علیہ السلام برداشت نہ فرماتے، ان نوجوان کربلا کو، ان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اور پھر ناظرین، ون بائی ون نوجوانان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے دین پر قربان ہو گئے۔ ادھر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ناظرین، وہ تمام نوجوانان اہل بیت حضور علیہ السلام کے دین پر قربان ہو گئے، مگر دیر واز نو کمپلینٹس آن ایوری ونس ٹنگ، کسی کی زبان پہ شکایت نہ تھی۔ لیکن آج اگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی مشکلات آ جائیں، کچھ معاملات ہو جائیں تو what do we do؟ ہم تو جناب ڈائریکٹلی ناشکری پر اتر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر لیتے ہیں، میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو فلاں عبادت بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ پرابلمز کیوں آ رہی ہیں؟ جو بندہ عبادت نہیں کرتا اس کے ساتھ تو پرابلمز نہیں آ رہی، وہ تو بالکل فائن ہے، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو ناظرین، ادھر دیکھیے کہ اہل بیت کے گھرانے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کوئی کرتا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے کہ اہل بیت کا وہ گھرانہ حضور علیہ السلام کے دین پر قربان ہو گیا، مگر کسی نے بھی شکوہ نہیں کیا۔ اور ناظرین، کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ وہ جو حضرت حور کی واپسی تھی قافلہ امام علی مقام کے اندر، ان کا یہ ڈیسیجن کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، ڈائریکٹلی انہوں نے پھر امام علی مقام کے قدموں میں آ گئے اور امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سم ٹائمز ہماری لائف میں بھی یہ معاملات ایسے موقع آتے ہیں کہ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، اٹس رانگ وے، بٹ وی ڈو وائی، ہم کیوں کر لیتے ہیں ایسا معاملات؟ لیکن انسان نفس اور شیطان کی شرارت میں آ کر اس کے اندر ڈٹ جاتا ہے اس غلط معاملے میں اور وہی کام کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، آپ کا رائٹ وقت پر رائٹ ڈیسیجن یہ آپ کو جہنم سے بچا بھی سکتا ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور آپ کا رائٹ ٹائم پر رونگ فیصلہ، رونگ معاملات آپ کے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ تو حضرت حور کے اس ڈیسیجن سے ہم سب نے یہ میسج لینا ہے کہ اب ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب عبادت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے ان کو فالو کرنا ہے۔ ہم وی ہیو ٹو فالو دا سنہ آف دا پروفیٹ محمد، وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دا سوسائٹی۔ ہمیں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرنی۔ حضرت حور نے بھی ادھر لشکر کی پرواہ نہیں کری، سامنے 22,000 کے لشکر میں سے وہاں پر آ گئے امام علی مقام کی طرف کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے یہ نہیں سوچا، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ رونگ وے نہیں ہے، میں رونگ وے پر ہوں، لیکن مجھے رائٹ وے پہ جانا ہے۔ تو اب ہم سب نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات اتارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، ان پر عمل کرنے ہیں۔ تو حضرت حور یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ناظرین، 10 محرم الحرام ہے، 61 ہجری ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا
کے میدان میں ایک خطبہ دیا. ادھر غور کیجئے کہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں کافی دن سے, جسے کہیں کہ نکاحت کا عالم ہے, مگر نیکی کی دعوت کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ اب بھی خطبہ دے رہے ہیں. even now he wants to save the people from sins. آپ ابھی بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں. اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں یزیدیوں کو خدا کا خوف دلایا اور راہ راست پر آنے کی دوبارہ ہدایت کی اور اپنے فضائل ریممبر کروائے. امام حسین نے ان یزیدیوں سے کہا کہ اے یزیدیوں, ذرا تم جانو تم کس وے پر ہو, تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں. میں وہی نواسہ رسول ہوں کہ جس کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں. یو آل نو ویری ویل ہو آئی ایم, مگر تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس بروز قیامت میرے خون کا کیا جواب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لہٰذا اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ. لیکن ناظرین, وہ مال کے اندر, دولت کے حوض میں وہ یزیدی اتنا گریڈی ہو چکے تھے, انہیں یہ کچھ نہ دکھا اور پھر مجبوراً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار اٹھانا ہی پڑی. اور جب امام نے تلوار اٹھائی تو اچھے سرما کو زمین بوس کر دیا, خاک و خون میں نہلا دیا. مگر جب آپ کا عین شہادت کا وقت آیا اور نانا جان کا وعدہ فلفل کرنے کا وقت آیا تو دس از دا امیزنگ تھنگ, وہ یہ کہ آپ نے عین شہادت کے وقت بھی نفل ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. ناظرین, غور کیجئے کہ امام علی مقام میدان کربلا سے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی آ جائے, مشکلات کچھ بھی معاملہ ہو, نماز کسی صورت معاف نہیں. وی مسٹ آفر پریئر, ہم سب کو لازمی نماز پڑھنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے. اور آخر میں یہ لاسٹ پیغام دوں گا کہ جب امام علی مقام کا سر نیزے کے اوپر رکھا گیا, آپ نے اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کی. تو یہی پیغام کربلا ہے ناظرین کہ امام علی مقام تو نیزے کے اوپر ان کا سر ہے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کا ماننے والا, ان کا فالوورز, ان کی نیاز کروانے والا قرآن مجید سے دور ہو جائے, ایون کہ اس کو دیکھ کر قرآن مجید پڑھ لانا ہے, تو اٹس پیٹی فار اس. تو وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اب ہم سب نے اس طرح نہیں کرنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے, نماز کی طرف بھی راضی آنا ہے, کمپرومائز نہیں کرنا. امام حسین نے بھی کمپرومائز نہیں کیا نانا کے دین پر. معاملات آ جائیں اور سامنے کوئی غلط چیز دکھ رہی ہے, ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے, ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو پیغام کربلا سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.